الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، وعدے کو اپنے نبھایا کیسے حسین نے، نانا کا تاجو پرچم اٹھایا حسین نے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کسی بلند و بالا، کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی. یہ دشت کربلا میں بنایا حسین نے، جنت کی چابیاں تو ہے رکھی نماز میں، جنت کی چابیاں تو رکھی نماز میں. سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے، دیکھے بہت سے تاج ہیں ایسا کبھی نہیں جو تاج اپنے سر پہ سجایا حسین نے. شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، نانا کے تھے نواسے بتایا حسین نے. عادل تو ایسی رکھ یہ محبت حسین کی،
عادل تو ایسی رکھ یہ محبت حسین کی، محشر میں ہو خبر کربلا، محشر میں ہو خبر کہ بلایا حسین نے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی اور سورۃ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کرنے کا اللہ نے توفیق دی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان آیات کے صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے پہ عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلالہ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے قبر جانے تک، دفنانے تک جتنے بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے، جو بھی ترتیب ہے، یہ میرے پیارے رب ذوالجلال نے قرآن کریم سے مخفی نہیں رکھے۔ آپ پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت کن اعمال کی ضرورت ہے، اور پیدائش سے لے کر بلوغت تک آپ کی کیسی تربیت کی ضرورت ہے، اور پھر بلوغت سے لے کر مرنے دم تک اللہ نے آپ کو کس مقصد، کس پیغام اور کس نسلین کے لیے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اور اس یکم محرم الحرام کو مسلمانوں کے خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت میں خواتین کی سردار اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختی جگر، اور نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے 10 محرم الحرام کو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی عجیب سی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں تو 72 شہداء ہے اس کربلا کے اندر امام حسین کے ساتھ، لیکن ہم صرف ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے باقی 71 شہداء کا نام تک بھی ہمیں نہیں آتا، نہ ان کا تذکرہ کرتے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ شہداء نہیں ہیں؟ یہ اسلام کے لیے نہیں کٹے تھے؟ یہ امام حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھے، اسلام کے لیے کٹے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی شہید ہوئے، تو پھر ان 71 شہداء کا تذکرہ نہ کرنا، ان کو بھول جانا، اور صرف ایک پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا، یہ اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے، اپنی جگہ پر ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اہل بیت کی اپنی ایک شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بھول جائے، ان کا تذکرہ تک بھی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دی، بیعت کرنے کے بعد 2 قسم کے راستے ہمارے کتابوں کے اندر ایک راستہ بتانے کا طریقہ بتاتے ہیں منطقیین حضرات، کہتے ہیں ایک ایراء الطریق ہے، راستہ دکھانا، ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی کہاں جانا ہے آپ نے وہاں تک پہنچانا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر جب صحابہ کرام نے بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد 2 قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر آئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو آقا علیہ السلام کے یاروں کے ساتھ محبت کرنے لگے، اور محبت کرتے کرتے یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلاتے
دنیا سے کچھ نے شہادتیں نوش کر دی، کچھ اپنے موت دنیا سے چلے گئے۔ مومن اپنی موت پر بھی دنیا سے چلا جائے تب بھی شہید ہے، لیکن ایک ان کے مد مقابل اٹھے، وہ عبداللہ ابن سبا ملعون، اسی طریقے سے ابو فیروز لولو مجوسی جو ہے، ابو لولو فیروز مجوسی، اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ملجم اور امام حسین کے قاتلین، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگر دیکھیں موت واقع ہوئی، آقا علیہ السلام پہ جو موت واقع ہوئی، دونوں یاران خدا آقا علیہ السلام خود ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی دعوت تھی، اور ایک کافرہ عورت تھی جس نے ان کو گوشت کے اندر زہر کھلایا، اور اس زہر نے جب بعد میں اثر کیا تو پیارے آقا علیہ السلام پر وہ اثر اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہی شدت بعد میں چند سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدت جب وہ زہر اختیار کر گئی تو ابو بکر صدیق بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ اس امت کا امام، اس امت کا مقتدا پیارے آقا علیہ السلام، وہ بھی شہید، ان کی امتی بھی شہید، اور آقا علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلا جانا، یہ بھی شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، ابو بکر کے دشمن عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور جتنے بھی 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، ایک پارٹی یہ چلتی آ رہی تھی، ابھی تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک پارٹی وہ چل رہی ہے جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوئے اپنے گردنوں کو کٹا چکے، کسی سے اللہ نے امیر عظیمت بنا دیا، مورخ اسلام بنا دیا، اور اپنے بیویاں بیوہ کروا دی، بچوں کو یتیم کروا دیا، اور اپنے خاندان سے بے خاندان ہو گئے۔ اس جو صحابہ کرام کے مقابلے میں غیر کیا کچھ کہہ سکتے ہیں آپ، جگہ یہ ایسی ہے، یعنی صحابہ کرام کے دشمنان کے خلاف یہ لوگ جو چلتے رہے، لڑتے رہے، تو جو مومنین تھے یہ تو شہادت نوش کر گئے، اور وہ جو مرداران اسلام ہے وہ تا قیامت آخرت تک اپنے آپ کو اپنے سزا کے اندر آپ بھی ڈالتے رہیں گے، اور تا قیامت اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوگا، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا اور جاری و ساری ہوگا۔ مومنین مختلف قسم کے طبقے ہیں، اعراف میں جو مومنین ہوں گے وہ بھی ان کفار کا تماشا کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض مومنین جب اللہ جل جلالہ جہنم کی طرف بھیجیں گے اور جا کر وہ جہنمیوں کا نظارہ کریں گے، تو وہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کا دل، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا اور خوش ہوں گے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے مومنین موجود ہیں جو ایسے کفار کو دیکھ کر، کفار اپنے آپ کو آپ اذیت دیتے ہیں، آپ تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پہ سزا ایسی مقرر کر دی کہ تم اپنے آپ کو خود ہی تکلیف اور سختی کے اندر دو، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف اور تمہیں سختی کے اندر مبتلا کرے۔ مومنین تماشے کرتے رہیں گے۔ بات اور طرف چلی گئی ہے شہادت، آج کا دن، عاشورہ کا دن، بہت سارے معاملات ہوئے اسلام کے، مومنین کے لیے اس دن کے اندر بہت سارے سبق موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اموات، مردہ نہ کہو ان کو، بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ اب کیسے زندہ ہے؟ قبروں کے اندر زندہ ہے، آسمانوں پہ زندہ ہے، دنیا کے اندر زندہ، کیسے زندہ ہے؟ اس زندگی کا ہمیں کوئی کسی قسم کا ادراک نہیں۔ جو علماء اس زندگی کے اندر اختلاف ڈالیں گے تو وہ خواہ مخواہ اہل بیت کی بھی، اور اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ کرام اور جتنے بھی مومنین ہیں، یہ ان سب کی دشمنی کریں گے، یہ ان سب کی مخالفت کریں گے۔ جیسا کہ
اللہ نے خود کہہ دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ تو ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو رب کے ہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کیا رزق دیا جاتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے، کس طرح دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، یہ میرے رب کو ہی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی بھی فرقے کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ جو صحیح معنی اور مفہوم کے اندر اگر قرآن کو کوئی بیان کرے گا تو قرآن میں یہ دو لفظ بتا دیے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے ان کو رزق دیا جائے گا لیکن تمہیں پتہ نہیں یہ رب کہاں، رب کا اور ان شہداء کا اپنا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر شہید اپنی جگہ پر یہ تمنا کرے گا کہ مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ بار بار یہ جنت کے اندر جب اللہ رب العالمین ان شہداء سے پوچھے گا، یہ صرف ایک ہی تمنا کریں گے کہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم پھر جا کر مال و دولت اور کھوٹیاں بنائیں، اپنے معاملات پھر سے شروع کریں، نہیں، بلکہ دنیا میں ہمیں صرف اتنے وقت کے لیے بھیجا جائے کہ ہمیں پھر شہید کیا جائے۔ انقتلا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، اور پھر ہمیں شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں۔ یہ ایک مزہ انہوں نے لے لیا اللہ کے راستے میں سر کٹانے کا۔ اور اسی لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو کہ وہ مردہ ہے یا زندہ، بلکہ اللہ نے تو کہہ دیا بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ آج کے دن ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیغام دے کے گئے تھے۔ سورج بالکل سر کے اوپر سخت گرمی ہے، سائنوں پہ دشمن کڑے ہیں، امام حسین دشمنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہیں پر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حالت سجدے کے اندر دشمن ان پہ وار کرتا ہے۔ وہ جو 72 کے 72 شہداء ہیں، یہ سارے اللہ کے ہاں جا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، لیکن ہمارے جسم کے اندر اگر تیر تو دور کی بات ہے، بخار بھی لگے، چھوٹی سی بیماری کے اندر بھی ہم مبتلا ہو جائے، ہم تو نماز تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے اور پرایوں کو چھوڑ کر بالکل دنیا کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں سب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین ہمیں یہ پیغام دے کر کے گئے ہیں کہ حالت نزع کے اندر بھی جو پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس وقت بھی آپ نے دو چیزیں ہمیں دے کے گئے، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کتاب اللہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی اور عطرتی کے الفاظ بھی آتے، تمہارے اندر میں کتاب اللہ چھوڑ کر اور اس کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بالکل نزع کا وقت ہے، آقا علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، دو چیز اس وقت مسواک کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، بہت سخت وقت ہے، اللہ ہم سب پر اس وقت کی آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو صرف امام حسین کو اسی نام سے جانتے ہیں، بھائی سبیلے لگاؤ، کالے کپڑے لگاؤ، جلوسیں نکالو، بس یہ ایک پیغام ہمیں دے کے گئے۔ جتنے بھی چیزیں ہم نے آج اپنائی ہیں، یہ میرے سامنے اللہ کا کلام یہ کھلا پڑا ہے، یہ ہاتھ میں ہے، ایک بات بھی سچی نہیں ہے جو ہم آج کل امام حسین کے نام پہ کر لیں، ایک لفظ بھی اگر سچا ہو یہ مسجد اور یہ اللہ کا کلام ہے ہمیں بتائے۔ نہ اللہ کے کلام سے یہ چیزیں ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے یہ چیزیں ثابت ہے۔ ثابت ہے تو امام حسین نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے آپس میں محبتیں بانٹی ہیں، اور ہم اپنے مجمع کو رلانے کے لیے وہ ضعیف روایات لیں گے، اوے جو پانی بند کر دیا، آپ کے عقائد کے مطابق اگر وہاں پانی بند کر دیا
تو یہاں شربتیں بانٹنے کا کیا مقصد ہے؟ وہاں پانی بند کر دیا، مان لیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں پر پھر یہ بانٹنے کا کیا مطلب؟ کچھ عرصہ پہلے سے ایک فرقہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام لینا مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی کہاں گھر میں فوتگی ہو جائے تو اس گھر کے اندر حلوہ پکایا جاتا ہے، اس گھر کے اندر میٹھی چیز بنائی جاتی ہے اور شربتیں بنائے جاتے ہیں اور پلاتے ہیں کھلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مردہ جو ہے اس کا نزع کے وقت میں منہ کڑوا ہو گیا، یہ کھاؤ پیو تم، اس کا اثر اس کو پہنچے گا۔ تو اسی لیے کہ قرآن اور حدیث کو میں دو چیزیں بتائیں گے، سیدھا سیدھا قرآن میں آتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھا ہی سیدھا راستہ بتائیں گے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہوئی۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو امام حسین آخری وقت میں بتا کے گیا، حالت سجدے میں سر کٹا کے چلے گئے اور دھوکہ دیا ان کو۔ اگر دھوکہ نہیں، وہ لڑنے کی نیت سے آتے تو امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آتے، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ سب صحابہ کرام نے روکا اور نہیں مانے، 12,000 خطوط دشمن نے دے کر انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد جب قریب پہنچے امام حسین کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، پھر آج میں امام حسین کے یوم مناؤں گا، پھر اس کے بعد 11ویں شریف اس کی منواؤں گا، پھر 40واں منواؤں گا۔ یہ نہیں پیغام ہمیں دے کے گئے، بلکہ وہ ہمیں یہ پیغام دے کے گئے کہ جو ابو بکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحابہ کرام نے جتنی بھی تعلیمات، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ بیعت کی 6.5 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہے اور مشورے دیتے رہے، ان کے ساتھ رہے، کوئی ذرہ برابر اختلاف کوئی نہیں بتا سکتا، کسی بھی فرقے کی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں۔ اور 19 سال تک امام حسین بھی ساتھ رہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، غلط تھے، تو یہاں پر یہ دونوں جنت کے سردار ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے؟ یہ چند چیزیں جھوٹی پلائی جا رہی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا، اگر ایسا ہوا تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو کیوں دیا؟ پھر حضرت علی کہاں تھے؟ یہ ساری باتیں مجمع کے اندر جو ہم مکار خطیب اور مکار مقتدی دونوں ایک دوسرے کو رلانے کے لیے اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے دین دشمن بنانے کے لیے ایسی فضول، ضعیف اور کمزور قسم کے روایت پھیلاتے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے محدثین بھی اگر تھے تو انسان فرشتے تو نہیں تھے، پھر وہاں کے حوالے دینے شروع کر دیتے، لیکن اس پر بھی انہی انسانوں نے اسماء الرجال کی صورت میں کام کر دیا کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کتنا کھرا اور کتنا کھوٹا ہے، اور اس پر کتنا اور کس درجے کا کام ہوا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہاں پہ۔ لیکن امام حسین آخری وقت میں، اور اللہ نے یہ کیا پیغام دیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو مردہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے، اموات مردہ انہیں مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک مردے کے ارواح اپنے گھروں تک آتے ہیں اور روزانہ اپنے گھر والوں کو بار بار اسے یعنی یہ یقین دلاتے ہیں، بار بار اپنے گھر کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اپنے گھر والوں کو باور کراتے ہیں کہ 40 دن تک امام مسجد کو چینی اور گھی کے اندر روٹی بار بار کھلاتے رہو۔ تو امام مسجد کوئی پاگل کا بچہ تو نہیں ہے، وہ پھر کہے گا اللہ ان کو صحت دو، وہ تو کہے گا کہ یہ 39واں دن ہے، 40ویں پر اللہ کو اور کو پرے کر دے، کیونکہ اس کا تو کام لگ گیا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں فضولیات ہے، اصل دین وہی ہے کہ جس میں آپ کی بھی بچت ہے، دین اور اسلام قرآن کی بھی، اور یہ ساری چیزیں آپ کے گھروں کے اندر آپ اپنائیں گے۔ اگر ایسے ہی 40 دن تک امام مسجد کو آپ چینی گھی اور پراٹھے لے کر آئیں گے تو
پھر اس کا تو کام لگ گیا اس مہنگائی دور کے اندر، وہ 40 دن نہیں 35 دن کے بعد دعائیں شروع کر دے گا اللہ ایک اور کو پرے کر دے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی فضول بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں خواتین کی سردار ہوگی، اور آقا علیہ السلام جیسا بشر امام الانبیاء، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان جیسا انسان اللہ کے پاس تھا ہی نہیں کہ دنیا میں جسے امام الانبیاء پیدا کر دے۔ ان جیسے ہستی بھی حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھتے استقبال کے لیے کہ میری بیٹی آ گئی ہے، اور حسنین کریمین کی آواز ایک دفعہ رہی تھی، آقا علیہ السلام نے دوران ممبر کے خطبے کے دوران سنا تو فرمایا ان بچوں کو خاموش کرواؤ ورنہ میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور ایک دفعہ دیکھا آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، تو حسنین کریمین جیسے مسجد میں آئے، چل نہیں سکتے تھے، پاؤں کے بل آہستہ آہستہ آتے رہے جس طرح چھوٹے بچے لڑکڑاتے چلتے ہوئے آ رہے۔ تو آقا علیہ السلام دوران خطبہ اشارہ کرنا بھی منع، لیکن آقا علیہ السلام ممبر کو چھوڑ کر اترتے، ایک کو ایک کندھے پہ لے لیتے، دوسرے کو دوسرے پہ، اور خطبے کو آگے جاری رکھتے۔ صحابہ کرام حیران کہ ہمیں اشارہ کرنے سے بھی منع، اور یہاں پہ حسنین کریمین کو کندھوں پہ سوار، حالت نماز میں بھی حسنین کریمین جب آقا علیہ السلام پہ سوار ہوئے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن فضیلت میں اتنی غلوبی نہیں کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے سے بہت ساری چیزیں بنا کر اور وہ اس کا دین کا حصہ بنائیں۔ بالکل اس چیز سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام جب حوض کوثر پہ ہوں گے، بہت سارے لوگ جائیں گے، ان کو ایک لفظ آئے گا سحقن سحقن، دفع کرو دور کرو ان کو۔ صحابہ کرام اور جو وہاں فرشتے کریں گے وہ انہیں پیچھے کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے انہیں آنے دو، ان کو میری طرف آنے دو، یہ تو میری امتی ہے۔ آقا علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ آپ کی وہ امتی ہے جو آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بگاڑ کر دین کا حلیہ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ تو پھر آقا علیہ السلام بھی ان سے منہ موڑ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اسے اپنانے کا اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔